السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 73۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ انہیں پتہ چلا کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، تو انہوں نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر مصافحہ کیا اور کہا کہ عائشہ، اپنے دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ سوکنوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ اب میرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس لیے میرا اگر تم سے کوئی معاملہ ہوا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے انتقال کے بعد، ظاہری بات ہے کہ سوکنے جو ہیں وہ آپس میں نوک جھوک ہوا کرتی ہے، کچھ لڑائی کرتی ہیں، کچھ بدگمانیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو حبیبہ نے اپنے انتقال پر حضرت عائشہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اب میں جا رہی ہوں، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا کہ بھی ہمارے آپس میں کوئی معاملہ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ کا اس بات پر بہت اثر ہوا، اس بات کا، حبیبہ کی بات کا بہت اثر ہوا، اور حضرت عائشہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کسی کو معاف کر دینا بھی سخاوت ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کھلے دل سے معاف کرنا، یہ نہیں کہ دل کے اندر تو کچرا بھرا ہوا ہے اور اوپر سے کہتا ہے معاف کہیں واندو نہ تھی، تو فکر نہیں کر کہیں واندو نہ تھی، اور پچھے گھر جا کر کہے گا کہ ذرا ٹائم تو آوا دے نہ بتاؤ چھوں۔ یہ چیزیں نہیں، دل صاف کیجئے اور معاف کیجئے۔ تو حضرت حبیبہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے آپ کو بالکل معاف کیا، اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مراحل آسان کرے، جان کا نکلنا بھی آسان کرے، اور تجہیز و تکفین بھی آسان کرے، اللہ تک پہنچنا بھی آسان کرے، کوئی چیز اللہ کی رضامندی تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ یہ جملہ کہا اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت سلامت رکھے، ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ دنیا سے جاؤ اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرو۔ یہ بات پر حبیبہ بہت خوش ہو گئی کہ میرے دل میں کئی دنوں سے کھٹک تھی کہ میں حضرت عائشہ سے معافی مانگوں۔ فوراً پھر سلمہ کو بلایا۔ حضرت سلمہ، ہمیں ایک بات یاد رکھنا، امہات المومنین کی جو مائیں تھی، ان میں دو مائیں بہت اہم تھیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک سلمہ۔ یہ دونوں مائیں جو ہے بہت اہم تھی۔ ایک کچھ مائیں حضرت عائشہ کے پیچھے چلتی تھی، ان کے رائے مانتی تھی، اور کچھ مائیں جو ہے حضرت حبیبہ کی بات، وہ سلمہ کی بات مانتی تھی۔ مولانا مفتی سعید صاحب کہتے تھے کہ دو پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار حبیبہ ہوتی تھی، اور یہ حبیبہ نہیں، سلمہ۔ جب یہ دونوں جمع ہوتی تو حضور ٹینشن میں آ جاتے کہ بھی عائشہ بھی آئی ہے، سلمہ بھی آئی ہے، اللہ خیر کرے۔ اس لیے انہوں نے حبیبہ نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ پتہ نہیں اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، کہ یہ بکھڑے وہاں کھڑے نہ ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت حبیبہ نے حضرت عائشہ سے معافی مانگی، پھر سلمہ کو بلایا اور ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کی اگلی منزل جو ہے بہت آسان ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بھی سخاوت ہے۔ یہ مضمون سارا کا سارا جو میں نے بیان کیا ہے، یہ طبرانی میں بھی ہے اور ہیثمی میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بیہقی میں ہے، طبرانی میں نہیں، طبرانی کا حوالہ میں نے غلط دیا ہے، بیہقی میں یہ سارا مضمون موجود ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، اور اپنے رحمت سے ہم کو بے ایمان لوگوں سے نجات دیجئے۔
موجودہ نامناسب حالات میں یہ قرآنی دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، اور ایک دوسروں کو معاف کر کے بھی سخاوت کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔